اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت اور اس کے تابع داری کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت اور تابع داری کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال دنیا میں بھی اس کے منافع اس کو حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر تو حاصل ہی ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاعت اور عبادت ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ آخرت ہی میں اس کے منافع حاصل ہوں گے، اس کا فائدہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب انسان طاعت اور عبادت کے اندر لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ رب العزت والجلال اس کو ساری نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی تابع داری سے کٹ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت والجلال اس پر اپنی تمام نعمتیں جو خوشی سے دینی چاہیے، اس کو جو ملنی چاہیے، پھر وہ نعمتیں اس کو نہیں ملتی ہیں۔ بلکہ انسان اگر اللہ کی تابع داری میں لگا رہے اور اس کا کام کوئی رک بھی رہا ہو تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اپنے خزانے غیب کے ذریعے سے اس طرح اس کام کو پورا فرما دیتے ہیں کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کس طریقے سے ہو گیا۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کیا سنائی دی کہ بادل آیا، بدلی چھائی ہوئی تھی، اس بدلی میں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پہنچا دو۔ اس آواز کے ساتھ جس نے یہ آواز سنی تھی اس بدلی کے پیچھے ایک شخص ہو گیا، سوچا کہ دیکھیں کہ کون شخص ہے جس کو غیب سے انتظام ہو رہا ہے کہ اس کے باغ کو پانی دے دو۔ یہ شخص چلتا رہا، آخر ایک ریگستان میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر بارش جم کر ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پہ جو نالے تھے وہ نالے پانی سے بھر گئے۔ اور یہ شخص کیا دیکھتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے پیچھے بدلی کے چل رہا تھا، شخص کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور فوڑا لے کر اس پانی کو اپنی طرف موڑ رہا ہے، جدھر اس کو لے جانا ہے اس پانی کو لے جا رہا ہے۔ اس نے باغ والے کو جب یہ دیکھا اور باغ والے سے پھر اس نے پوچھا کہ اے بندے خدا تیرا کیا نام ہے؟ اس شخص نے کہا وہ شخص وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی میں وہ نام سنا تھا، کہ جو آواز بدلی سے آئی تھی وہی نام اس شخص نے اس کو بتایا۔ پھر اس باغ والے نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ تو بتلاؤ تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، میں سفر کر رہا تھا اور ایک بدلی آئی، اس بدلی میں ایک آواز آئی، وہ آواز آئی کہ فلاں کا باغ ہے، اس باغ میں پانی پہنچا دو تاکہ اس باغ کی سینچائی ہو جائے۔ تو میں اس بدلی کے پیچھے ہو لیا اور آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں پانی برسا۔ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو آپ کا عمل مقبول ہے، آپ مجھ کو بتلائیے۔ اس نے کہا جب تم پوچھتے ہو تو میں بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جتنی پیداوار ہمارے کھیت میں ہمارے باغ میں ہوتا ہے، میں اس میں 1/3 حصہ خیرات کر دیتا ہوں اور 1/3 اپنے بال و بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ فرمایا بس میرا عمل یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہوں، اس کے بندوں کو میں پہنچاتا رہتا ہوں، اس کے بندوں کی خبرگیری کرتا ہوں، جو اللہ ہم کو اس میں سے دیتے ہیں میں ان کے بندوں کے ساتھ اس کے ذریعے سے اس مال کے ذریعے سے ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ بس اللہ کو یہی ہماری ادا پسند آئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ انتظام فرمایا۔ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ مال تو اصل ہمارا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، نہیں اس میں اللہ نے اعزاء اقربا اور بھائی بہن اس طریقے سے اور دوسرے فقراء غربا سب کے اللہ نے اس میں حصے لگا کر بھیجے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے جن کے پاس مال دیا ان کو ڈاکیا بنا دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو حقوق ان سب کو پہنچاؤ۔
جب وہ مالوں کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال اس کے اندر بڑھوتری ہی کرتے رہتے ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا کہ جب تم مالوں کے حقوق ادا کرتے رہو گے اور اللہ کی تابع داری میں لگے رہو گے تو اللہ اس مال کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ مال صرف الذی جمع مالا معددا، کہ یہ مال صرف گن گن کے ہم اس کو جمع کرتے رہیں، چھوڑتے رہیں، رکھتے رہیں، اور جب چاہیں تو بس اس کو اٹھائے بس گنے اور پھر گننے کے بعد اس کو بند کر دیں۔ نہیں، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق کو ہم ادا کرتے رہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا کہ وہ شخص خیال کرتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا اور وہ دولت مند ہونے کی وجہ سے کبھی نہیں مرے گا۔ یہ ایک بات بتلا دی، کبھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو نہیں مرے گا، بلکہ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا کہ یہ مال بھی ختم ہونے والا ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی ختم ہو، اس مال کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو بنا لو، اس مال کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو اور ان کے حقوق کو پہنچا دو۔ آج میرے بھائی اور دوستوں، ایک چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جتنا اللہ دے رہا ہے اتنا بھی ہم ناشکری کے اندر لگے ہیں۔ یہ ناشکری میرے بھائیوں نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس سے سخت منع کیا گیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کے اندر لگا رہے، اللہ کی تابع داری کے اندر لگا رہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم سے نہ جانے نیچے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، لیکن اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو اللہ کا شکر اس پر ادا کرے، اور ڈرتا بھی رہے کہ اللہ جس کو مال پہنچانا چاہیے تھا وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ جن کے حقوق ادا کرنے تھے صحیح سے ان کے حقوق ادا ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ مجھے آپ جو ہے ہم کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے اندر وہ طاقت قوت دے دیجئے تاکہ اس مال کے حقوق کو ہم ادا کرتے رہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے جو یہ ہم کو مال دیا اس کی حق ادا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔